نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. شب و روز مشغول صلی علی ہوں، شب و روز مشغول صلی علی ہوں، میں وہ چاکر خاتم انبیاء ہوں، نہ کیوں فخر ہو عشق پر اپنے مجھ کو، رقیب خدا عاشق مصطفیٰ. سبحان اللہ. میرے انتہائی محترم قبلہ پیر سید حیدر علی شاہ صاحب مدد اللہ علی، میرے انتہائی محترم مشائخ اعظام علماء کرام، میرے بزرگوں، میرے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. Indeed the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala is close to those who do good, who are righteous, who are virtuous. سامعین محترم، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو رحمت ہے نیکوں کے پاس ہے. اب یہ رحمت کیا ہے؟ سامعین محترم، اس ساری زمین پر چلنے والے جو گناہگار ہیں ان کے گناہ ایک طرف، اور اس خلاق عالم جل جلالہ کی رحمت کا صرف ایک قطرہ ایک طرف. تو یہ تمام تر گناہ اس قطرہ رحمت میں ایسے ہی گم ہو جائیں گے جیسے سمندر میں پانی کا ایک قطرہ گم ہو جاتا ہے. خوب فرمایا جے میں ویکھاں عملہ ولے تے بیلیو کچھ نہیں میرے پلے. جے میں ویکھاں عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھا رحمت تیری بلے بلے بلے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رب کریم قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. میری رحمت رب فرماتا ہے ہر شے سے وسیع ہے. اللہ سبحانہ وتعالی says in the Quran that my mercy encompasses everything. قرآن کے اس فرمان سے پتہ چلا کہ شے وہ ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے کن کہہ کر وجود بخشا. سبحان اللہ. تو معلوم ہوا آسمان بھی شے میں شامل ہے، یہ زمین جس پر بیٹھے ہیں یہ بھی شے میں شامل ہے، یہ سورج بھی شے میں شامل ہے، یہ چاند بھی شے میں شامل ہے، بھائیو ستارے بھی شے میں شامل ہیں، یہ 14 طبق بھی شے میں شامل ہیں، بلکہ یہ ساری کی ساری کائنات اس شے میں شامل ہے، کیونکہ یہ سب کچھ مظہر کن فیکون ہے. یہ ہے شے کی وسعت. اب اس شے کی وسعت کو سامنے رکھیے، اس کو سمجھ کر آئیے قرآن کی تلاوت سنتے ہیں. قرآن فرماتا ہے وَالرَّحْمَتِ وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. رب فرماتا ہے میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے. یہ ساری کائنات ایک شے ہے، یہ ایک چھوٹا سا قطرہ ہے اور اس کی رحمت ایک سمندر ہے. تو بھائیو جس طرح قطرہ پانی کا سمندر میں جائے تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح میرے اور آپ کے بلکہ ساری کائنات کے گناہ اس دامن رحمت میں چلے جائیں تو ان کا بھی وجود ختم ہو جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ
رسالت نعرہ حیدری رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا میرا. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور بہت خوبصورت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ کی تمام احادیث خوبصورت ہیں. اس میں بڑا ایک عظیم سبق ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایک گاؤں میں تشریف لے گئے تبلیغ دین کے لیے. آپ نے وہاں تبلیغ فرمائی اور کئی لوگ مسلمان ہو گئے. ان مسلمانوں میں ایک نوجوان تھا اور وہ نوجوان ایسا تھا جس نے ابھی والضحیٰ کے مکھڑے کی زیارت نہیں کی تھی. اس نے واللیل کی زلفوں کی زیارت نہیں کی تھی، مگر اس کو طواف کعبہ کا بڑا شوق تھا اور اسی شوق میں مکہ مکرمہ آیا. اللہ کے گھر کا اس نے طواف شروع کیا. اب بھائیو اتفاق ایسا ہوا کہ اسی دن اسی وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کے ساتھ بھی طواف کعبہ فرما رہے تھے. اس نوجوان نے طواف کا ارادہ کیا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں تو ابھی نیا مسلمان ہوا ہوں. He thought to himself that I've just recently reverted to Islam. نماز مجھے آتی نہیں. I don't know how to pray salah. زکوٰۃ کا مجھے پتہ نہیں. I have no knowledge of what charity is. روزے کا مجھے پتہ نہیں. I know nothing about fasting. حج کا طریقہ بھی مجھے نہیں آتا. I am not familiar with how the pilgrimage of the house of Allah is performed. مگر مجھے طواف کا شوق ہے. مگر طواف کے جو دوران دعائیں پڑھتے ہیں او بھائی مجھے تو وہ بھی نہیں آتی. یہ تمام خیالات اس نوجوان کے دل کے اندر گردش کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اس پہ کرم ہوا. اس کے دل میں خیال آیا چل اور کچھ بھی نہیں آمدہ رب دا نا تے آمدہ ہی نا, اللہ کا نام تو پتہ ہے نا. تو یہ سوچ کر ارادہ کر کے وہ یا کریمو یا کریمو یا کریمو پڑھنے لگا. اپنے پرسوز لہجے میں مست ہو کر یہ پڑھنے لگا, بڑے ذوق و شوق کے ساتھ بڑا مست ہو کر وہ یہ پڑھنے لگا یا کریمو یا کریمو یا کریمو. اب میرے اللہ کا کرم دیکھیے, اس کو پتا نہیں تھا کہ رحمت للعالمین آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے اس کی یہ صدائیں بھی سن رہے ہیں اور اس کو دیکھ بھی رہے ہیں. پر اس نوجوان کو یہ پتا نہیں تھا کہ 14 طبق کے سلطان ارے زہرا پاک سلام اللہ علیہا کے بابا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پیر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دستگیر ارے اس نوجوان کے پیچھے چلتے ہوئے سن رہے تھے. مگر وہ نوجوان اپنی مستی میں مست تھا. ارے سبحان اللہ, کتنا خوش قسمت ہے کہ وہ ذکر خدا کر رہا ہے اور محمد مصطفیٰ سن رہے ہیں. کاش میں وہاں ہوتا تو میں کہتا ارے او نوجوان, ارے او بے خبر, تجھے کیا پتا ارے تیرے ساتھ کون ہے. ارے مرکز دیدار کل نوجوان تیرے ساتھ چل رہے ہیں, حامل اوصاف کل نوجوان تیرے ساتھ چل رہے ہیں, سرور کونین ارے نوجوان تیرے ساتھ چل رہے ہیں, نبی الحرمین نوجوان تیرے ساتھ چل رہے ہیں, محبوب رب المشرقین ارے نوجوان تیرے ساتھ چل رہے ہیں, جد الحسن والحسین نوجوان تیرے ساتھ چل رہے ہیں, فخر موجودات نوجوان تیرے ساتھ چل رہے ہیں, سرور کائنات نوجوان تیرے ساتھ چل رہے ہیں, وجہ تخلیق کے کائنات نوجوان تیرے ساتھ چل رہے ہیں, جمع البرکات نوجوان تیرے ساتھ چل رہے ہیں, یاسین و طٰہٰ ارے سید العارفین تیرے ساتھ چل رہے ہیں, رحمت للعالمین تیرے ساتھ چل رہے ہیں, سید العرب العجم تیرے ساتھ چل رہے ہیں, عکس نور خدا تیرے ساتھ چل رہے ہیں, دانائے سبل تیرے ساتھ چل رہے ہیں, احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان تیرے ساتھ کا چل رہے ہیں. اور میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی
چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں، دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سامعین محترم، مختصر وقت میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نوجوان کا ذکر اتنا پسند آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was pleased with the way that man was remembering Allah subhanahu wa ta'ala۔ ارے نوجوان واہ قربان جائے، نوجوان تیرے مقدر پر، تیری قسمت پر لاکھوں سوز و ساز والے قربان۔ ارے جس کا سوز میرے آقا کو پسند آ گیا، جس کا ساز میرے نبی کو پسند آ گیا، جس کا پڑھنا میرے نبی کو پسند آ گیا، ارے جس کا اپنا ذکر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارا صحابہ کو حکم فرمایا کہ جاؤ اس نوجوان کو ذرا دیکھو، کتنا خوبصورت، کتنی محبت، کتنے سود و ساز کے ساتھ رب کو یاد کر رہا ہے، یا کریمو کتنا پیارا اس کے منہ سے پڑھتے ہوئے لگ رہا ہے۔ حامین محترم، صحابہ کرام اس کے پیچھے پیچھے چلنے شروع ہو گئے اور غور سے سننے لگے کہ یہ نوجوان اتنی خوبصورتی سے کیا پڑھ رہا ہے اور کیسا پڑھ رہا ہے۔ جب اس نوجوان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ لوگ میرے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، یہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو وہ اپنے طواف کے دوران ادھر ہی رک گیا، کہنے لگا بھائیو تم بھی کیوں رک گئے ہو؟ تم اپنا طواف جاری رکھو، تم کیوں رک گئے ہو؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا ارے نوجوان تمہارے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ سن رہے ہیں اور پھر تیری طرح ہم بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس نوجوان کو نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ سرکار دو عالم ہے، اسے نہیں معلوم تھا یہ کون سی ہستی ہے۔ ارے جس کی قربت میں وہ کھڑا ہے، ارے جس کی قربت ملے تو حضرت ابو بکر صدیق اکبر بن جاتے ہیں، ارے جس کی قربت ملے تو حضرت عمر فاروق اعظم بن جاتے ہیں، ارے جس کی قربت ملے انشاءاللہ ملے، ہمیں بھی ملے تو جب قربت ملے تو حضرت عثمان ذو النورین بن جاتے ہیں، ارے جس کی قربت ملے تو حضرت مولا علی حیدر کرار بن جاتے ہیں۔ مگر وہ نوجوان نہیں جانتا تھا کہ وہ آج کس کے آگے آگے طواف کر رہا ہے، ارے اس کو نہیں پتا تھا۔ اس نے جواب میں بے باکی سے یہ کہہ دیا کہ حضرت میں دیہاتی ہوں اور آپ شہری ہیں اور آپ لوگ مجھے دیہاتی سمجھ کے میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ صحابہ کرام آگے بڑھنے لگے تاکہ اس کو پکڑ کر بتائیں کہ بھائی تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو۔ سامعین محترم، اس نوجوان کو نہیں پتا تھا کہ وہ کس طرح کس سے مخاطب ہے۔ جب اس نے یہ جواب دیا کہ آپ مجھے دیہاتی سمجھ کے، کیونکہ آپ لوگ شہری نظر آ رہے ہیں، منو پنڈ والا سمجھ کے میرا مذاق اڑا رہے ہو، اس نے جب اس طرح بات کی تو صحابہ آگے بڑھنے لگے تاکہ ایک دفعہ اس کو پکڑ کر بتائیں کہ ارے نوجوان تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے ادبی سے پیش آ رہا ہے۔ مگر دیکھیے سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے صحابہ کو اشارہ کر کر فوراً منع فرمایا اور اس نوجوان کی طرف نہ جانے دیا، اس کو نہ پکڑنے دیا۔ اس نوجوان نے یہ دیکھ کر اپنے طواف کے جو چکر تھے وہ دوبارہ شروع کر دیے اور پھر رک کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح مخاطب ہوا اور کہا حضرت باز آ جائیے، میرے پیچھے پیچھے اس طرح مجھ کو نہ دیکھیے، میرے پیچھے پیچھے اس طرح نہ آئیے، وگرنہ میں آپ کی شکایت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دوں گا۔ مگر بھائیوں ساتھ ہی بڑے غور سے اس نوجوان نے والضحیٰ کا مکھڑا دیکھا، واللیل کی زلفیں دیکھی، مازا کی نگاہیں دیکھی، علم نشرہ کے سینے کو جو دیکھا تو حسن مصطفیٰ دیکھ کر ساری کی ساری کائنات ارے وجد میں آگئی، کہنے لگا
دل تو یہی چاہتا ہے کہ آپ کی شکایت اپنے نبی سے کر دوں، مگر آپ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے حسین و جمیل ہیں کہ آپ کی شکایت کرنے کو پتہ نہیں کیوں دل نہیں کرتا۔ شاعر نے خوب لکھا، یا رسول اللہ تمہارے حسن کا ارے کونین میں جواب نہیں، غروب ہو جو کہیں یہ وہ آفتاب نہیں۔ پھر اس نوجوان نے طواف شروع کیا، صحابہ کرام ارے پھر پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ وہ ایک دفعہ پھر رکا اور اس نے کہا، بھائی میرا مذاق مت اڑاؤ، میرا مذاق مت اڑاؤ، یقیناً تمہاری ورنہ میں شکایت کر دوں گا۔ ارے آقا مسکرائے، قلم چلا، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا۔ ارے مسکراتے ہوئے سرکار دو عالم نے فرمایا، اے نوجوان یہ کس نے تجھے بتایا ہے کہ تیرا نبی شکایات سنتا ہے؟ اس نے کہا، بھائی میرا جو نبی ہے نا وہ صرف انسانوں کی نہیں بلکہ جانوروں کو بھی سنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نوجوان بے باک گفتگو کرتا رہا۔ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، نوجوان کیا خیال ہے تیری ملاقات تیرے نبی نال نہ کرائیے؟ تمہاری ملاقات ارے تسی بھی آج کہہ دو، پوچھ لو، اگر سرکار یہ ہمیں فرمائے تو ہم کیا کہیں گے؟ اس نوجوان کو سرکار نے فرمایا، تیری ملاقات تیرے نبی سے نہ کرائیں۔ نوجوان بولا، پتہ نہیں تھا نا اس کو۔ وہ بولا، حضور ابھی تو میرے صرف 3 طواف مکمل ہوئے ہیں، 4 باقی ہیں، پورے کر لوں پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ نادانی دیکھ کر مسکرائے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کس سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب مسکرا کر فرمائے، ارے چل چھوڑ، ابھی نہ تجھے ملا دوں۔ اب بھی نہ وہ سمجھا، کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، باقی طواف بعد میں کر لیں گے، پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ ارے بھائیو تصور کرو، خدا کا واسطہ ہے وہ لمحہ کیسا ہوگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا، اے نوجوان ذرا غور سے دیکھو اور پہچانو، انا نبیکا محمدن، ارے ہمیں بھی سرکار فرمائے انا نبیکا محمدن، ارے میں تیرا نبی محمد ہی تو ہوں۔ As soon as that man heard these words from the lips of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he fell to the ground in repentance۔ وہ جوان اس نے جب یہ بات سنی تو آقا دو جہاں کے قدموں میں گر گیا، عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دیجئے، یا رسول اللہ forgive me۔ اتنے میں بھائیو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج آپ اس نوجوان کو معاف کریں یا نہ کریں۔ رب فرماتا ہے میں اس کو معاف نہیں کروں گا کیونکہ میرے محبوب کی بارگاہ میں اس نے بے ادبی کے لیے کی ہے۔ ثابت ہوا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب ہیں ان کو رب معاف نہیں کرتا، چاہے وہ بے ادبی انجانے میں ہی کیوں نہ ہو، رب معاف نہیں کرتا۔ رب نے فرمایا میرے محبوب آپ معاف کریں یا نہ کریں میں اس کو معاف نہیں کروں گا، ارے کیونکہ اس نے میرے محبوب کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو فرمایا، ارے نوجوان دیکھ، جبرائیل امین علیہ السلام آئے ہیں اور اللہ کا پیغام لائے ہیں، مگر اس نوجوان کو کوئی ہوش نہ رہا، اس کو کوئی ہوش نہ رہا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب سے پہلے مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کی معافی چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ forgive me for the sake of the Lord in the heavens forgive me۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، ارے کریم ہے، آپ نے فرمایا چل ٹھیک ہے جا، تجھے میں نے معاف کیا، تجھے معاف کیا۔ اب نوجوان شیر کی طرح ارے شجاع بن کے کھڑا ہو گیا، بڑی غور طلب بات ہے، اور عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام آیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، نوجوان میرا رب فرماتا ہے کہ میں اس نوجوان کا یعنی تیرا حساب ضرور لوں گا۔ اس نوجوان نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری طرف سے جبرائیل امین علیہ السلام سے آپ فرما دیجئے کہ جا کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ارے آج عرض کر دے کہ میں اپنے اللہ کے سامنے ارے حساب کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا یہ ایمان اور دعویٰ ہے کہ میرا اللہ
جب میرا حساب لے گا تو اللہ یہ گناہ دیکھ کر فرمائے گا ارے بندے کیا تو نے یہ بے ادبی کی، کیا تو نے یہ گستاخی کی، کیا تو نے یہ گناہ کیا؟ تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا باری تعالیٰ مجھ سے یہ گناہ ہوا۔ ارے اسی طرح رب پوچھتا جائے گا میرے باقی گناہوں کے بارے میں۔ نوجوان نے کہا یا رسول اللہ میں اقرار کرتا جاؤں گا، رب پوچھتا جائے گا، حساب لیتا جائے گا، میں حساب پیش کرتا جاؤں گا، میں کہتا جاؤں گا یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر کار میرے گناہوں کا دفتر ختم ہو جائے گا، میری گناہوں کی لسٹ ختم ہو جائے گی۔ ارے پھر اس نے کہا پھر میرے رب کے فضل سے میری باری آئے گی اور میں پھر اپنے اللہ کی رحمت شمار کرنا شروع کروں گا جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ میں شمار کرتا جاؤں گا پر رب کی رحمت کا شمار لوگوں ختم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے رب نے قرآن میں وعدہ فرمایا وَالرَّحْمَتِ وَاسِعَتْ کُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت رب نے فرمایا ہر شے سے وسیع ہے۔ ارے اقبال نے حد کر دی، تماشا تو دیکھو کہ فردوس اعلیٰ، ارے تماشا تو دیکھو کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا بسائے محمد۔ تعجب تو یہ ہے کہ دوزخ کی آتش، ارے تعجب تو یہ ہے کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا بجائے محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یا حضرات محترم پتہ چلا اگرچہ میرے اور آپ کے گناہ آسمان کے تاروں کے برابر کیوں نہ ہوں، اگرچہ بندے کے گناہ زمین کے ذروں کے برابر کیوں نہ ہوں۔ آج کل مایوسی کا بھی دور ہے، ہر کوئی کہتا ہے معافی نہیں ملے گی۔ ہم یہاں آج معافی ان کے صدقے تو مانگنے آئے ہیں۔ اگرچہ بندے کے گناہ زمین کے ذروں کے برابر کیوں نہ ہوں، اگرچہ بندوں کے گناہ ارے دریا کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں، اگرچہ بندے کے گناہ درخت کے پتوں کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر قادر ہے، اپنی رحمت سے جس کو چاہے جب چاہے جیسے چاہے رب بخش دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت تو تمام کائنات پر چھائی ہوئی ہے، لیکن اب میں اپنی گفتگو کے دل کی طرف جا رہا ہوں۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس رحمت جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کے مراکز، اس کے اسٹیشن کہاں پر ہیں؟ آئیے اللہ کے کلام کی طرف چلتے ہیں۔ ارے آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن اللہ کی رحمت کا ایڈریس کیا ہے؟ تو سنو قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ارے بے شک اللہ کی رحمت نیکوں کے قریب ہے۔ ارے اللہ indeed the mercy of Allah سبحانہ وتعالی is close to the righteous، یہ خدا کا قرآن بیان کر رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے ارے لوگوں میری رحمت نیکوں کے پاس ہے۔ ارے یہاں پر حاضری دینے والے بھی نیکوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب آتے ہیں حاضری دیتے ہیں، خدا کا قرآن پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں تو محسنین کی قربت میں آ جاتے ہیں۔ تو بھائی ثابت ہو گیا کہ اللہ کے نیک بندے ارے جہاں آرام فرما رہے ہیں وہی جگہ اللہ کی رحمت ہیں۔ places where the righteous beings are resting, those are the places of mercy of Allah۔ وہ جگہ اللہ کی بخشش اور رحمت کا مرکز ہوا کرتی ہے۔ ان اولیاء کرام کے مزارات اللہ کی رحمت کے مراکز ہیں۔ غوث الاعظم علیہ رحمہ کا مزار پر انوار مغفرت خداوندی کا مرکز ہے۔ داتا حجویری علیہ رحمہ کا مزار پر انوار مغفرت خداوندی کا مرکز ہے۔ خواجہ اجمیری علیہ رحمہ کا مزار، ارے اس بات پہ تو آپ کو جھوم جانا چاہیے، آپ کا مزار پر انوار مغفرت خداوندی کا مرکز ہے۔ ارے حضرت دائم الحضوری علیہ رحمہ کا مزار پر انوار مغفرت خداوندی کا مرکز ہے۔ خواجہ شمس الدین عارفین کا مزار پر انوار مغفرت خداوندی کا مرکز ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنجے شکر علیہ رحمہ کا مزار پر انوار مغفرت خداوندی کا مرکز ہے۔ ارے مجھے کہنے دیجئے، میں کہوں گا اللہ اللہ کرنے سے
بھائیوں اللہ نہ ملے، اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا جو فقیروں کو بھی شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر۔ خواجہ دائم حضوری کی بارگاہ میں آنے والوں، سید کی زبان سے اب حضور کی یار کا ذکر سن رہے ہیں بآواز بلند۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! یا رسول اللہ! نعرہ حیدری! حضرات محترم، میں قربان جاؤں، جس بستی کی نسبت بھی اللہ والوں سے ہو جائے وہاں رحمت خدا بندی نازل ہوا کرتی ہے۔ ایسے ہی تو نہیں اتنا عرصہ گزر گیا اور پھر بھی لوگ ان دروں کے غلام ہیں۔ یہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، وہاں حاضر ہونے والے کبھی بھی بدبخت نہیں لوٹتے۔ ان جگہوں کی نسبت اللہ والوں سے ہے۔ یہ جگہ اللہ کی رحمتوں کے مراکز ہیں، یہاں پر ہر وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ارے کیا بات ہے نسبتوں کی، میں تمہیں اللہ کے قرآن سے بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت والے غار کے بارے میں، رب نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ ارے جس جگہ کی نسبت اللہ کے نیک بندے ابراہیم علیہ السلام سے ہو جائے وہ جائے مصلی بن جاتا ہے۔ ارے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، صفا مروہ پہاڑیاں اس کو رب کے پیارے سے نسبت ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ ارے کسی کتے کو رب کے پیارے سے نسبت ہو جائے تو رب فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ۔ ارے کسی گھوڑے کو رب کے پیارے سے نسبت ہو جائے تو رب فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا۔ ارے اے دیوانو، نسبتوں کا بڑا مقام ہے، ہم بڑے ہی خوش قسمت ہیں، خدا کی قسم ہم بڑے خوش قسمت ہیں۔ رات کے اس پہر نسبت آل رسول کے آستانے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر مصطفیٰ اور ذکر مجتبی کر رہے ہیں۔ ارے عاشقو، خدا کی قسم یہ عشق مصطفیٰ کا میوہ چکھ کے تو دیکھو۔ ارے کیسے معشوق لجپالی کرتے ہیں، پھر عاشق کی نماز قضا ہو جائے اور معشوق ڈوبا ہوا سورج آسمان پر چمکا دیتے ہیں، خدا کے قانون کو ہی بدلوا دیتے ہیں۔ اور عاشقوں کا بھی پھر یہ حال ہے کہ ہجرت کی رات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر اس طرح سوئے کہ میرے مولا علی نے فرمایا ارے جیسی نیند مجھے اس رات ان ننگی تلواروں کے نیچے آئی رسول پاک کے بستر پر، ایسی نیند، ایسی سکون کی نیند پوری زندگی نہ آئی۔ ارے اس کو سچا عشق کہتے ہیں۔ اور پھر معشوق بھی لجپال ہو تو پھر یہ کہا جاتا ہے لجپال پریتا او سنگیو توڑ دینا جدی باں پکڑن کدی چھوڑ دینا۔ ارے قربان ہو جاؤں میرے مصطفیٰ کی نسبتوں پر، قربان ہو جاؤ عشق مولا علی پر، قربان ہو جاؤ۔ یہ سب کے سب آل رسول، ارے نسل مصطفیٰ اولاد علی ہیں، بڑے ہی لجپال میرے مولا علی ہیں۔ علی مولا علی کے ذکر کے بغیر میری انشاءاللہ زندگی کی کوئی گفتگو نہیں مکمل۔ آج ہم حضرت دائم الحضوری رحمت اللہ علیہ کی نگری میں بیٹھے ہیں، آج ہم حضرت بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نگری میں بیٹھے ہیں۔ آج نسبتوں کے سمندر میں میں آپ کی منت کرتا ہوں خود تزن ہو جائیے۔ آج آل رسول کے قدموں میں بیٹھے ہو، تم آل نبی اور اولاد علی کے پاس بیٹھے ہو، ارے تم کعبے کی نسبت والوں کے پاس بیٹھے ہو۔ ارے خوش نصیبو، آج مانگو علی کے در سے مانگو، آج اس چوکھٹ پر بیٹھے ہو، ارے مانگ لو، مانگ لو، چشم تر مانگ لو، درد دل مانگ لو، حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں ارے گھر مانگ لو۔ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، آج مولا علی کی نسبت کی چوکھٹ پر بیٹھ کے ہو، ارے آج کعبے والے کی نسبت کے قدموں میں حاضر ہو، تعارف بھی سن لو۔ میرے مولا علی کی کعبے سے نسبت آ کے ذرا دیکھو، ارے کعبے پر ہمارا ایمان ہے تو علی جان ایمان ہے، کعبہ اگر بیت اللہ ہے تو علی اسد اللہ ہے، کعبہ مرکز تجلیات خدا ہے تو علی کا دل عرش خدا ہے، کعبے کی زیارت سے گناہ دھل جاتے ہیں تو علی کی زیارت سے عبادت ہو جاتی ہے، کعبے کا طواف کرنے سے رکن حج ادا ہوتا ہے،
علی کی زیارت سے ہزاروں حج کا ثواب ملتا ہے، اور میں یہ کہوں گا اور انشاءاللہ قبر میں دعا کرے یہی کہتا رہوں، ارے سچ ہے دین و دنیا کا سلطان علی ہے، پھر قبر کا اور حشر کا سامان علی ہے۔ ایمان کے متلاشیوں، ایمان کے متلاشیوں، ایمان کی کہہ دو، ایمان کی قسم میرا تو ایمان علی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، علی حق، 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 علی والے ہاتھ اٹھائے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ طوفان آ رہا تھا مگر دیر ہو گیا، علی کا نام لیا زیر ہو گیا۔ ارے تاثیر ایسی ہے علی مولا کے نام میں،